ماہر نفسیات ہیں ہمارے شو پہ، مدعو ہوتے رہتے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پینک اٹیک اگر کسی انسان کو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود کو کیسے ہینڈل کرے. السلام علیکم. کیسے؟ تھینک یو. تو مجھے بتائیے پینک اٹیک پہلے تو دیکھنے والوں کو ہوتا کیا ہے، کیونکہ جس کو ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی، جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ، اور یہ کیوں ایک دم سے انسان کو پینک ہو جاتا ہے. جی بالکل، مسکنسیپشن ہے پینک اٹیک کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ ہم نے جان لینا چاہیے کہ پینک اٹیک ایک انگزائٹی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اب یہ ایک فارم ہے پینک اٹیک. اب جی پینک اٹیک میں ہوتی ہیں فزیکل سمٹمز، یعنی کہ پینک اٹیک اگر ہم بات کریں کہ ہوتا کہ آسان لفظوں میں کسی کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کو پینک اٹیک آتا ہے، سانس رک رک کے آتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر دل والی جگہ پہ اور کبھی کبھی پوری چسٹ پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایب نارمل محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دل والی سائڈ پہ سوئی چبھ رہی ہے، سانس رک جائے گا، پھر سانس اٹک جائے گا. اس کے علاوہ جی پھر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے ہیں، پسینے آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان بالکل بعض اوقات گر بھی سکتا ہے. اچھا یہ ساری کی ساری پینک اٹیک کی سمٹمز ہیں. کسی کو ان میں سے کچھ سمٹمز ہو سکتی ہیں، کسی دوسرے شخص کو پینک اٹیک میں کوئی دوسری سمٹمز ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سانس کا اکھڑنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور پسینے آنا، ہاتھ کانپنا، یہ ساری کے سارے پینک اٹیکس میں کامن سمٹمز ہے. اب ایشو اس میں یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات نا لوگ پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، کیونکہ obviously دیکھیں نا ہارٹ اٹیک جب کسی کو ہونا ہے تو اسی طرح کی ملتی جلتی سمٹمز ہی ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک میں بھی. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو پینک اٹیک آتا ہے تو سب سے پہلے وہ شخص خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پینک اٹیک میں جن کو بھی پینک اٹیک آتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اب جی ہماری جو زندگی ہے اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں، ابھی گئے. اچھا اس میں پھر دیکھیں نا کسی کو بھی یہ لگے گا کہ جی اب میں مرنے والا ہوں، مجھے جی اب پتہ نہیں کتنی میری زندگی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ پریشان تو ہوں گے. اب یہ پھر ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ بار بار ہوتا ہے پینک اٹیک. اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے پینک اٹیک بار بار مینس ایک ٹائم پیریڈ جو چل رہا ہے اسی پیریڈ میں نہیں، لیٹ سے کسی کو آج ہو گیا، پھر 2 دن بعد ہو گیا، 4 دن بعد ہو گیا، کسی کو 15 دن بعد ہو گیا، تو یہ اس طرح سے فریکوینسی ہوتی ہے. یہ ہوتا کیوں، اس پہ بھی پہلے ایگزیکٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہوتا کیوں ہے. یہ ہوتا ہے انگزائٹی اور پریشانی کی وجہ سے. انگزائٹی نا بغیر وجہ کا خوف، بغیر وجہ کا اندیشہ. اب جب اندیشے اور خوف بعض کا جو دماغ کے ہوتے ہیں وہ جسم والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں آسان زبان میں کہ جو آپ کے دماغ کی ٹینشن سٹریس ہے نا وہ آپ کے جسم میں آ گئی ہے، اس کی فزیکل سمٹمز آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ یعنی کہ پینک اٹیک پینک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں نا. اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جس کو بھی یہ لگے گا کہ میری اب یہ جان کا مسئلہ ہے، زندگی موت کا سوال ہے، ایمرجنسی میں لوگ بھاگتے ہیں، تو جس کو بھی پتا چلے گا کہ میری جان کا مسئلہ ہے وہ مزید ڈر جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ پینک اٹیک میں ایک سائیکل ہوتا ہے، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس کی وجہ سے یہ ہوا، جب ہوا اس نے ہمیں مزید پریشان کر دیا کیونکہ جان کا خطرہ ہم سمجھ لیتے ہیں. پھر کیا ہوا، پھر ہم بھاگ گئے ایمرجنسی میں کیونکہ پرابلم زیادہ ہوگی. اچھا اب جب پینک اٹیک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلی پریشانی کی وجہ سے ہوا، پینک اٹیک ہوا، پریشانی بڑی، پینک اٹیک زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر obviously یہ پھر بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بینگ اے ہوسٹ مجھے سم ٹائمز پینک تب ہوتی ہوں میں جب مجھے بہت سارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہوں اور مجھے بریک لینی ہے، اور کسی گیسٹ کی جیسے مجھے بات جو ہے نا کبھی میں چاہوں گی کہ وہ کنٹینیو رہے اور لوگوں تک سمجھ آ جائے نا، یا کوئی ایسے سینئر گیسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو بیچ میں ٹوکنا مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے، ان کا وزن خراب نہ ہو. مگر مجھے جب پینک کر دیا جاتا ہے نا پیچھے سے کہ بھائی بریک لینی ہے اس وقت میں ہوتی ہے. موسٹلی روز ہی ایک بار ہوتا ہے میرے ساتھ، مگر علی سنبھال لیتا ہے نا علی. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم پینک اٹیک کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کال بھی کیجیے گا، تو پھر ہم آپ کی کال جو ہے علی اجمل صاحب سے ملوا دیں گے کہ بات کروائیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا، ایک تو پینک اٹیک جیسے میں بریک سے پہلے بول رہی تھی کہ بہت سارے گیسٹ بیٹھے ہوں، مجھے ایک دم سے بریک لینی ہے تو میں پینک ہو جاتی ہوں سم ٹائمس. اس کو پینک کہیں گے تو پھر یہ پینک اٹیک کیا ہے؟ Because it's not like attack, yeah? جی بالکل. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ پینک ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو عرف عام میں کہنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو بندہ تھوڑا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، یہ پینک ہونا ہوتا ہے عام زبان میں. جو پینک اٹیک ہے نا وہ بالکل اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک کی طرح سے.
جیسے کہ ایک شخص ہے وہ پینک ہو گیا, اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا بڑبڑانا شروع کر دے گا, یا وہ تھوڑا سا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی تیز ہو جائے گی, اس طرح کا کچھ پینک ہوتے ہیں نا. یہ جو پینک اٹیک ہے اس کا دوسرے پینک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک فزیکل قسم کے آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, کسی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سانس ہی نہیں آ رہا, اس کو سانس رک رک کے آتا ہوا محسوس ہوتا ہے پینک اٹیک میں. اس کے علاوہ ہاتھ ایسے وہ ایسے کانپنا شروع ہو جائیں گے, پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس کو لگے گا کہ ابھی میں گرا, ابھی گیا, ابھی گیا. تو یہ بیسیکلی پینک اٹیک, یہ ایک ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں. دوسرا پینک ہونا, بے چین ہونا, وہ تو عام طور پہ زندگی میں تھوڑے بہت انسان کنفیوز ہوتا ہی رہتا ہے. اس میں ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو رہی ہے, پسینے بھی آ رہے ہیں, شیورنگ بھی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اس میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس کو ہو رہی ہوتی ہے اس قدر انٹینس ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں نے نہیں بچنا, اور جو ادھر ادھر والے ساتھ والے ہیں اس کو بھی لگتا ہے کہ جی اس کو کوئی سیریس مسئلہ ہو گیا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا. اس طرح سے پینک اٹیک ہوتا ہے. اس پینک اٹیک میں وہ بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یا پھر دوسروں کو, مطلب کوئی خطرہ کسی سے ہے, مطلب ہوتا ہے اس کو کہ وہ اگر اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے تو وہ کسی پہ اٹیک بھی کرے گا, کچھ اٹھا کے مار دے گا, کچھ پھینک دے گا, کچھ بول دے گا, کوئی گالی دے دے گا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوتا. پینک اٹیک میں صرف سمٹمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود شخص پریشان ہوتا ہے, نہ کسی کو کچھ کہتا ہے نہ خود کو کچھ کہتا ہے. یہ آپ یہ سمجھے کہ ایک شخص پریشان ہے, اس کو کہہ لیں جیسے نہیں کسی کو پریشانی کا دورہ پڑ گیا, جیسے دل کا دورہ پڑتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ پریشانی کا دورہ پڑ گیا. اب وہ کوئی شخص پریشان ہو گیا, اس میں جسمانی علامات آنا شروع ہو گئیں, نہ خود کو نقصان پہنچائے گا نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا. اور بائی دا وے جو کنڈیشن ہے پینک اٹیک, یہ اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوتی. یہ ایک جو ہے مسکنسیپشن معاشرے میں پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ بھی اس سے ڈر جاتے ہیں اور فٹافٹ ایمرجنسیز میں بھاگتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کوئی جان لیوا کوئی مسئلہ ہو گیا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جس کو بھی پینک اٹیک آتا ہے, جس شخص کو بھی آتا ہے, اس کا سب سے پہلے اس نے یہ کرنا ہے کہ پینک اٹیک سے پینک نہیں ہونا. عام طور پہ پینک اٹیک بھی پینک کر دیتا ہے نا, کہ پینک اٹیک ہوا, اب انسان پریشان ہو گیا, اب میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کدھر بھاگوں, باہر کو بھاگتا ہے, ایمرجنسی میں بھاگتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو پینک اٹیک آئے, پینک نہیں ہونا. کیوں نہیں پینک ہونا؟ کیونکہ جو پینک اٹیک ہے نا, اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے پینک ہو گئے؟ ایک انسان, اب میں گاڑی چلا رہی ہوں سپوز, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم لیٹ, آئی ہیو ٹو بی سم ویئر ویری امپورٹنٹ, میری فلائٹ ہے, کوئی میٹنگ ہے, کوئی لائیو شو ہے, اور میں لیٹ ہو گئی, تو پینک تو ہوں گی ہلکی پھلکی نا. اب اس بیچ اگر کسی چیز میں انزائٹی میری بڑھ جائے یا کوئی ٹینشن ہو, اسٹریس ہو, گھر سے جھگڑا کر کے نکلی ہوں گی, تو مجھے اٹیک بھی آ سکتا ہے. ایسے ہی ہے, یہ سچویشنز ہیں. پھر اب وہ گاڑی چلانے والی سچویشن میں پھر کیا کروں, اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کروں؟ میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں, فائٹ نکل جائے گی اینڈ آل دیٹ, ہاؤ ول آئی کنٹرول؟ بالکل, یہ بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا. یہ اکثر لوگوں کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جی اگر گاڑی چلاتے ہوئے مجھے پینک اٹیک آ گیا, پھر میں کیا کروں گا یا کروں گی, یہ نہ ہو کہ کسی گاڑی کا کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اچھا, گاڑی چلاتے ہوئے پینک اٹیک نہیں آتا ہوتا. پینک اٹیک آپ کو اسی سچویشن میں آتا ہے. پینک ہوتے ہیں, اٹیک نہیں آتا. پینک تو ہو جاتے ہیں نا جی, پینک تو کنفیوژن ہے نا تھوڑی سی. دیکھیے پینک ہونا وہ تو یہ نا, میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا, تھوڑا کنفیوز ہو گیا. اب کنفیوز ہو گیا, پریشان ہو گیا, یہ تو ایک نارمل سی زندگی کی باتیں ہیں. اب جو پینک اٹیک ہوتا ہے نا, جیسے میں نے بتایا کہ انسان سے بات نہیں ہوتی, سانس رکتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, پسینے آتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں, یہ جو چیز ہے. اچھا, اس میں وہ جب بھی آتا ہے نا 5-6-10 منٹ کا اس کا سپین ہوتا ہے, وہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. جن کو پینک اٹیک آتا ہے وہ اکثر آ کے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کلینک پہ, ڈاکٹر صاحب اگر گاڑی چلاتے وقت ہو گیا پھر میں کیا کروں گا, یہ تو جان کا خطرہ بن جائے گا. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ پینک اٹیک جو ہوتا ہے, جو فزیکل سمٹم, وہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں آپ کو آتی, گاڑی چلاتے ہوئے یہ آپ کو نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو عام طور پہ نارمل بیٹھے ہوئے, کنورزیشن کرتے ہوئے, کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, ایسی سچویشن میں پینک اٹیک آ سکتا ہے. لیکن کال ہے صبا کی, وہ بھی آپ شامل کر لیں. السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صبا؟ ٹھیک ہے. وہ میں نے پوچھنا تھا اپنے بارے میں کہ میں جب بھی صبح اٹھتی ہوں نا, تو مجھے سینے کے اندر ایک گدگدی سی فیل ہوتی ہے, اور وہ پیٹ میں بھی جاتی ہے, اور عجیب سا میرے اندر نا ایسے صبح اٹھنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے سینے میں گدگدی سی ہو رہی ہے اور وہ پیٹ میں بھی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ لائف میں ایسا ہوا کچھ نا, کہ جس کی وجہ سے میں نا ڈر جاتی ہوں. مطلب کہ صبح اٹھوں گی یا اس طرح, مطلب کہ مجھے جیسے میں کانفیڈنس نہیں ہوں لائف میں, یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے.
پلیز بتائیں میں کیا کروں. میں علی صاحب سے بات کراتی ہوں. علی جی بتائیے گا ان کو. دیکھیں یہ جو گدگدی والی سینے میں گدگدی بالکل یہ انگزائٹی کی سمٹم ہے. یہ پینک اٹیک تو نہیں ہے. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ انگزائٹی جب کسی کو ہوتی ہے نا تو کچھ فزیکل سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں کچھ سینے میں جیسے کوئی گدگدی, کوئی پیٹ میں اس طرح کا مسئلہ, کچھ لوگوں کو ٹانگوں میں بازو کا درد وغیرہ رہتی ہے. تو یہ ساری کی ساری انگزائٹی کی یعنی کہ بے چینی کی فزیکل سمٹمز ہی ہوتی ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے ان کا کیونکہ پریشانی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے, سب سے پہلا اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. یہ ایک ایسی سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو پریشانی کی وجہ سے آتی ہیں. جیسے ہی آپ کے مائنڈ سے پریشانی, سٹریس, انگزائٹی کم ہوگی یہ فزیکل سمٹمز آپ کو کم ہو جائیں گی. اس میں عام طور پہ نا مس ڈائیگنوز یہ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یہ کوئی دل کا مسئلہ بن گیا کیونکہ یہ ہارٹ میں اس طرح کا سینے ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس کو انجائنا اور کہہ دیتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگوں نے عجیب عجیب بیماریاں ڈائیگنوز کی ہوئی ہیں کہ جی پیٹ کی گیس سر کو چڑھ جاتی ہے, جو پیٹ میں ہی ہوتا ہے یہ اس طرح سے مسئلہ. حالانکہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے پیٹ کی گیس سر کو چڑھنے کا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمپلی انگزائٹی ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جب اس کو ڈائیگنوز کر دیا یہ انگزائٹی ہے, تب آپ کیا کریں, آپ ایک تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو, سمٹمز کو ان کو اگنور کریں اور اپنی لائف سے سٹریس انگزائٹی کو کم کریں. یہ آپ کو مسئلہ جو ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. ایک ان کا تو یہ ہے. اچھا اب یہی سمٹم جو ابھی انہوں نے بات بتائی, یہی سمٹم اگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ 10-15 منٹ کے لیے بڑی سیویئر ہو جاتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پینک اٹیک, جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو جی پینک اٹیک کا بھی بڑا آسان سا فارمولا ہے. سب سے پہلے تو پینک اٹیک سے آپ نے پینک نہیں ہونا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کے بجائے کہ یہ صرف آپ کو پریشان ہی کرتا ہے اور پینک اٹیک آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا. پینک نہیں ہونا. اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی سمٹمز کو سرچ نہیں کرنے کی کوشش کرنی. عام طور پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہم یہ سرچ کرتے ہیں اور پھر جو جس کے سوشل میڈیا پہ منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جس سے ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پینک اٹیک کا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہے, کوئی آپ کی جان کو اس کا خطرہ نہیں ہے. جب بھی پینک اٹیک آئے پینک نہیں ہونا, صرف نہ ہی ایمرجنسیز میں بھاگنا ہے, نہ ہی کوئی الٹی دوائیاں کھانی ہے, نہ ہی کوئی سوشل میڈیا کے ٹک ٹاک کے ڈاکٹرز کے مشوروں میں آنا ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو پینک اٹیک آئے آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. غصے والا جو سین جب ہوتا ہے, ہاں جی وہ پینک جس کی ابھی ہم نے سمٹم کی بات کی نا. اچھا اس کے بعد آپ تھوڑی سی ٹہل قدمی شروع کر دیں, کوئی منہ پہ چھینٹے مار لیں, کوئی لمبے 1-2 منٹ کے لیے سانس لے لیں. یہ جو اس کا سپین ہے نا پینک اٹیک کا, یہ صرف 5-10 منٹ کا ہی ہوتا ہے. ہم ایک ایکسرسائز بتا بھی رہے ہیں, مطلب ایک یہ کہ آپ نے کہا سانس لے لو, پانی پی لو, ٹھیک ہے, زیادہ پانی. جی نہیں, اس میں دیکھیں اب میں آسان سی زبان میں بتاتا ہوں. کسی شخص کو پینک اٹیک آیا, فرض کریں ہمیں یہاں پہ کسی کو بیٹھے ہوئے پینک اٹیک آ گیا. اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص کو پینک اٹیک آیا, وہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے پینک اٹیک آیا نا, آج وہ کیا کرے, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے, اچھا ذرا 2-4 قدم ادھر ادھر ٹہل لے جہاں پہ بھی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اگر بند جگہ پہ ہے تو اگر کھلی جگہ پہ جا سکتا ہے کوشش کرے ذرا کھلی جگہ پہ چلا جائے. کوئی 1-2 لمبے سانس لے لے, اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریلیکس کر لے, اور کچھ کر نہیں سکتا تو منہ پہ 1-2 چھینٹے پانی کے مار لے. اچھا یہ کرنے سے آپ کا جو پینک اٹیک ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا بھائی صاحب اگر یہ کوئی نہ بھی کرے تو پینک اٹیک کا ایکسپین ہوتا ہے, اس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو وہاں پہ آتا ہے جب ہم پینک اٹیک کی وجہ سے پینک ہو جاتے ہیں. اس میں پینک اٹیک نہیں اتنا نقصان کرتا, وہ جو سوچ ہے نا کہ اب میں بچوں گا بھی کہ نہیں, اب مجھے ہو کیا رہا ہے, یہ ہارٹ اٹیک ہے, یہ فلانے گیس چڑھ گئی ہے, یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے انسان زیادہ پینک ہو جاتا ہے. بس پینک نہیں ہونا, پینک اٹیک سے پینک نہ ہو, پینک اٹیک آپ کو چھوڑ دے گا. واو زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آج ہم نے پینک اٹیک کے اوپر بات کی ہے اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جو ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں. تھینک یو سو مچ.